بسم اللہ الرحمن الرحیم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ان کے اقذفیہ ڈال دے اسے فی التابوت تابوت میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اسے فی الیم دریا میں، فلیلقیہ پھر ضرور ڈال دے گا اسے الیم دریا، بالساحل ساحل پر، یاخذہ پکڑ لے گا اسے عدو دشمن لی میرا، وعدو اور دشمن لہو اس کا، وَأَلْقَيْتُ اور ڈال دی میں نے علیک تجھ پر محبتاً محبت منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تمہاری صورت میں نے ایسی بنائی اور اپنی طرف سے اس میں ایسی انوکھی محبت دل ربائی بھی رکھ دی۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال، اور آگے دریا کو ہمارا حکم یہ ہے کہ اسے راستے میں روکنے یا لے جا کر سمندر میں ڈالنے کی بجائے عین فرعون کے محل کے پاس ساحل پر لگا دے۔ انشاءاللہ اس واقعے کی پوری تفصیل ہم آگے سورۃ القصص میں پڑھیں گے، پارہ نمبر 20 میں۔ دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے دشمن کو بھیج دو، پارسل کر دو۔ کتنا مشکل کام، کتنا مشکل فیصلہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی۔ آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی امتحان پیش نہیں آیا نا؟ ہمارے ساتھ ہم اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہر وقت روتے دھوتے ہیں، ہر وقت منہ بسورتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ آزمایا گیا۔ اور یہاں دیکھیے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ کیا خوبصورت بیلنس ہے، ایک طرف اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی محبتوں سے بھی نوازتا ہے، اور پھر خیر اور بھلائی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو آزماتا ہی رہے، امتحان ہی لیتا رہے، مشکلات سے ہی دو چار رکھے اور نتیجہ بھی نہ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیدا ہوئے، صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیے گئے۔ یہ بات ہم لوگ بڑی آسانی سے اپنی ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کے، یہ اس سے بڑی کوئی مشکل بات کرنے میں ہی اندازہ ہو جانا چاہیے، محسوس ہو جانی چاہیے، لیکن شاید ہم پتھر دل ہو گئے ہیں، ہمارے احساسات بھی مصنوعی ہو گئے ہیں میٹیریلسٹک لائف جی کے۔ انبیاء کی دنیاوی زندگی آزمائشوں سے ہمیشہ پر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دیکھیے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد انتقال فرما چکے تھے، والدہ بہت جلد ساتھ چھوڑ گئیں، دادا کی گود میں ڈالے گئے،
وہ گود بھی چھن گئی۔ ہر غم جو اہل دنیا پر پڑتا ہے انبیاء علیہ کرام علیہم السلام اس سے کہیں زیادہ کڑے امتحانات سے گزرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال بیٹے کی جدائی میں یاد کیجئے، اور بیٹا کس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا دراصل آزمائش کا گھر ہے، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اصل دنیا تو آگے ہے جہاں انبیاء کرام دائمی عزتوں اور عظمتوں کے وارث ہوں گے۔ ہم اگر وہ رستہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على